الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال لمن؟ قيل لمن؟ قال لله ولرسوله ولدينه ولأئمة المسلمين وعامته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. معزز حاضرین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے چند آیات کریمہ اور چند احادیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے. آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، یہود اور نصرانی عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، اور تم میں کا جو شخص ان سے دلی دوستی رکھے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یقیناً وہی انہی میں سے ہوگا. اور یاد رکھو کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. ایک اور آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ طیبہ کی مثال پیش فرما رہے ہیں. کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال دی ہے؟ کلمہ طیبہ کی کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ایک بہترین درخت ہے جس کی جڑ مضبوط ہے
اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیل رہی ہیں، اور ہر وقت اپنے رب کے حکم سے وہ درخت اپنے پھل دیتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین نام ہے خیر خواہی کا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی کا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی، اور مسلمانوں کے رؤساء ذمہ داروں کی، اور عام مسلمان میں سے ہر فرد کی خیر خواہی کرنے کا نام ہے دین۔ ایک اور حدیث مبارکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدمی کل میدان محشر میں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن لوگوں سے اس بندے کو دنیا میں محبت تھی۔ تو آدمی دنیا میں جس کو چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، کل میدان محشر میں بھی اللہ رب العزت اس بندے کو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی جو دینی زندگی گزر رہی ہے، دنیاوی زندگی تو جیسے بھی ہو وہ گزر ہی جائے۔ آدمی اگر گزارنا چاہے تب بھی، نہ گزارنا چاہے تب بھی، سورج اپنے وقت نکلے گا اور اپنے وقت غروب ہو جائے گا۔ زندگی کے لمحات کٹتے چلے جائیں گے اور آدمی وقت گزرتے گزرتے موت کے قریب ہوتے چلا جاتا ہے۔ کامیاب ہے وہ بندہ جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں دنیا بنانے کے لیے محنت کیا اور اس کی کچھ دنیا بن گئی کہ وہ لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ رہا، اور اس کی اولاد بھی اس کے جانے کے بعد لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ رہے۔ کامیاب ہے وہ بندہ۔ اور اسی طرح وہ بندہ اس سے زیادہ کامیاب ہے جو اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دین کو بھی بنا لیا۔ ورنہ آدمی دنیا میں جی رہا ہے اور اپنی دنیا کو نہ بنائے، ایسے ہی اپنی طاقتوں کو، اپنے ذہن اور اپنے دماغ اور اپنے خیالات، اپنی جوانی کو ضائع کر دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آگے بڑھنے کے بعد وہ چار لوگوں میں ذلیل اور رسوا ہونا پڑتا ہے۔ ہر کوئی آدمی اس پہ گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اگر وہی بندہ کچھ اپنی دنیا بنا لیتا ہے تو لوگ اس کو محبت کی نگاہ سے، عظمت کی نگاہ سے، عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی مسئلہ دین کا بھی ہے، ایمان کی زندگی کا بھی ہے۔ اگر آدمی اپنے آپ کو بنا لیتا ہے اس دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ، تو اب میدان محشر میں بھی وہ عظمت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، محبت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ ورنہ یہاں دنیاوی زندگی میں آدمی کے فیل ہونے کی صورت میں اس کو جیسے ذلت اور مشقتیں، گالیاں برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر بھی میرے بھائیوں یہ تو دنیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کٹ ہی جائے گی۔ آج ایک گالی دے دے گا تو کیا وہ کل کچھ نہ کوئی نہ کوئی کچھ تو دے دے گا، لیکن میدان محشر کا معاملہ ایسا نہیں۔ وہاں جو ذلیل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہی رہے گا، اور جو باعزت ہو گیا
اب اس کی عزت ایسی عزت ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، ہمیشہ کی عزت، بادوام لازوال عزت اللہ اس کو نصیب کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ایمانی زندگی کے دو شعبے ہیں، ان میں سے پہلا شعبہ ہے آدمی کے اپنے اعتقادات اور عقیدوں کا، اور دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے آدمی کے اپنی زندگی کے اعمال کا۔ ہم میں اغیار اور کفار میں کیا فرق ہے؟ فرق عقیدے کے اعتبار سے فرق ہے، اعتقادات کے اعتبار سے فرق ہے۔ دیکھیے، ایک مومن بھی صدقہ خیرات کر رہا ہے، غریبوں کو کھلا رہا ہے، اور ایک غیر کافر بھی صدقہ خیرات کر رہا ہے، غریبوں کو کھلا رہا ہے، تو اس مومن میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ایک مومن اللہ کے گھر کے لیے پیسہ دے رہا ہے، اور ایک غیر کافر بھی اللہ کے گھر کے لیے پیسہ دے رہا ہے۔ فرق اعمال کے اعتبار سے نہیں، فرق اعتقادات عقیدے کے اعتبار سے، کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ہمسایہ نہیں، کوئی ہمسر نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کی مثل ہے نہ مثال ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی نظیر ہے، لا شریک لہ ولا نظیر لہ۔ ہمارا سب سے اہم ترین عقیدہ وحدانیت کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے۔ اغیار و کفار وہ اللہ کے ساتھ بہت سوں کو شریک مانتے ہیں، فلانا کام کرنے والا فلانا ہے، فلانا کام کرنے والا فلانا ہے، فلانا کام اس سے بنتا ہے، اور فلاں کی ضرورت فلاں طریقے سے پوری ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ایسی بات نہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اس کے ناموں اور اس کی صفات کے ساتھ جیسے وہ ہے، یعنی وہ تمام اوصاف جو رب ذوالجلال نے اپنے لیے مختص کیا ہے، میں اس بات پر ایمان لایا ہوں کہ ان صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، جیسے رب ذوالجلال کی ذات میں کوئی شریک نہیں، ایسے ہی صفات باری تعالیٰ میں بھی کوئی شریک نہیں، اور سارے کے سارے کام انسانوں کے جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے پورے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا عقیدہ جو اس کے بعد کا اہم ہے وہ یہ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں، یہ ہمارے لیے بالکل آخری نبی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں، ہمارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور تمام پیغمبروں میں افضل سید الرسل، کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب یہاں پر بھی بہت ساری قومیں وہ ہیں جو اللہ کو تو ایک مان رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہے ہیں۔ اب یہ ایک عقیدہ سے کہ نبی تو مان رہے ہیں پر آخری نبی نہیں مان رہے ہیں، ختم نبوت پر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو بس وہ بھی اللہ کی نظروں میں کافر ہیں، وہ چاہے لاکھ نمازیں پڑھے، چاہے لاکھ روزے رکھیں، اللہ کے دربار میں کوئی قبول ہونے والا نہیں، کوئی قبول ہونے والا نہیں۔ اور بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہیں، ان کو نبی مان رہے ہیں، اور بعض غلام احمد قادیانی کو نبی مان رہے ہیں، اور آج کل شکیل بن حنیف کو مان رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے قریب
30 سے 40 قسم کے دجال رونما جو نبوت کا دعویٰ کرتے چلے جائیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشین گوئی آج تیزی کے ساتھ وجود میں آ رہی ہے۔ اور یہاں حیدرآباد میں ایک قوم ہے جو سری چند بسویشر نامی ایک شخص گزرا ہے، اس کو وہ لوگ نبی تسلیم کرتے ہیں۔ دیندار انجمن کے نام سے ایک انجمن ہے، وہ لوگ ایک اور نبی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبوت وہ ایک آخری اینٹ تھی جو رکھ دی گئی اور ختم ہو گیا سلسلہ، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر ارشاد فرمایا تھا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میں پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہوں، نبیوں میں آخری نبی ہوں، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں۔ یہاں پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کے بعد آگے کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ تو یہاں جو عقیدہ، پہلا عقیدہ تھا کہ ہم رب ذوالجلال کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں مان رہے ہیں، وہاں دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جو نبی ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب جو بندہ اس کو نہ مانے، چاہے وہ داڑھی رکھ لے، ٹوپی لگا لے، کرتا پائجامہ پہن لے، 5 وقتہ نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، اللہ کے یہاں کسی عمل کا اعتبار، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں۔ میرے بھائیوں، جیسے یہ چیز ہے کہ نبوت اور وحدانیت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اسی طریقے سے نبوت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ انتہائی اہم ترین عقیدے ہیں۔ اور ان عقیدوں میں عقیدہ کہ یہ باتیں بتانے والا جو مذہب اسلام ہے، یہ بالکل پکا مذہب ہے، بالکل سچا مذہب ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل کر دیا گیا، دینی لین سے رب ذوالجلال کی وہ نعمتیں تھی وہ بھی مکمل کر دی گئی، اور اللہ نے کہہ دیا کہ میں دین اور مذہب کے اعتبار سے مذہب اسلام سے راضی ہو چکا ہوں۔ اب اگر کوئی مذہب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب لے کر آئے گا، لن يقبل من، آخرت میں قبول نہیں کیا جائے، ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین۔ اللہ نے صاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اور بندہ طلب کر کے آئے گا، دین بنا کے لے کر آئے گا، چاہے اعمال زندگی کے جتنے اچھے ہوں، عقیدہ جب خراب ہے تو اب اللہ اس کو ہرگز قبول کرنے والا نہیں، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کل میدان محشر میں کسی کافر کو، یعنی جو اسلام سے ہٹ کر کسی اور مذہب کو لے کر آیا ہے، زمین بھر کر سونا فدیے میں دے دو، ہم تمہاری جان بخش دیں گے، اس طریقے کا حکم آ جائے تو وہ زمین بھر کے سونا بطور فدیے کے دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، لیکن وہاں اس کے پاس زمین بھر کے سونا تو کیا ایک کوڑی بھی باقی نہیں رہے گی، ایک تنکا، ایک ذرہ بھی اس کے ہاتھوں میں نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام اتنی بڑی چیز ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جہاں سے اس پہ آنچ آنے والی ہے، آنچ آ رہی، بھڑکایا جا رہا ہے،
اور کیسے کیسے ناپاک قسم کی سازشیں رچی بسی جا رہی ہیں۔ سطح ہستی سے، دنیا سے اسلام اور ایمان اور مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور ایسی ایسی سازشیں بھی نہیں، خطرناک قسم کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ حفاظت کے فیصلے فرمائیں۔ میرے بھائیوں، حالات تو اتنے خطرناک اور اتنے تیزی سے پلٹ رہے ہیں کہ سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ابھی آگے کے 2-3 سال کے اندر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا کیا حال ہونے والا ہے۔ اللہ ان 2 مقدس شہروں کی خوب حفاظت فرمائے۔ بڑی خطرناک قسم کی حالت اور خطرناک سازشیں رچی بسی جا رہی ہیں۔ اسلامی ممالک کے حکام وہ تو یہودوں اور نصارہ کے ہاتھوں بک چکے ہیں، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، دین اور دینداری، دیانتداری سے ان کو تو کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے بھائیوں، ماضی قریب تک حرم مقدس کی زمین میں جہاں بغیر برقعے کے عورت نہیں آ سکتی تھی، آج انگریزی لباس میں عورتیں وہاں پر آ رہی ہیں، انگریزی لباس میں وہاں پر آ رہی ہیں، اور وہ اسلامی ممالک جہاں سے ڈنکے کی چوٹ علماء کھڑے ہو کر اپنے بیانات میں حق اور باطل کا امتیاز کیا کرتے تھے، سچ کا سچ، جھوٹ کا جھوٹ، جو حقیقتیں پیش کیا کرتے تھے، آج اتنی خطرناک قسم کی حالت ہو چکی ہے کہ کسی عالم دین کو ممبر پر کھڑے ہو کر حقیقت سے آگاہ کرانے کی اجازت نہیں، کوئی سچ نہیں بول سکتا ہے۔ وہاں بادشاہوں کی جانب سے جو احکامات آئیں گے اور جو چٹھی میں لکھ کر آئے گا وہی بس آپ کو بتانا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی ایک جملہ نہیں بولا جا سک رہا ہے۔ اور بہت سارے نیک صالح دیندار علماء جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگیاں کاٹ رہے ہیں، اور آنن فانن حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی معتبر ذرائع سے بات آ رہی تھی کہ مدینہ منورہ میں جو گنبد خضرا ہے، ابھی اس سازش میں ہے کہ وہ گنبد خضرا کو ختم کر دیا جائے کسی طریقے سے۔ اللہ حفاظت کے فیصلے فرمائے۔ اور یہود حرم مکی کی زمین کے اندر مسلمان کے علاوہ کوئی اور داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ حفاظت کے فیصلے فرمائے۔ حج، اس کے جو انتظامات جو ایک زمانے میں مسلم ممالک اور مسلم کمپنیوں کو دی جاتی تھی، آج حج کو چلانے کے اور اس کے انتظامات کی ذمہ داریاں یہودیوں کے حوالے کی جا رہی ہیں، یہودی کمپنیوں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ حالات بہت بگڑ رہے ہیں، بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب شام میں فساد پھیل جائے تو اب روئے زمین میں کسی قسم کا کوئی خیر باقی نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، وہ ملک شام تو تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اب اللہ رب العزت حالات جو چل رہے ہیں، یہ حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ لے چکا ہے کہ حق و باطل کے درمیان اب فیصلہ کرنا ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ اب تک سیکولرزم کے نعرے لگا کر ہر کوئی مذہبی آزادی، اب اس نعرے کے نیچے زندگی گزار رہا تھا۔ میرے بھائیوں، اب اللہ کی جانب سے فیصلے ہو چکے ہیں کہ اب یہ سیکولرزم وغیرہ کچھ نہیں چلے گا، حق ایک طرف اور باطل ایک طرف۔ اب سارا کا سارا باطل کا مجمع سب مل کر اکٹھے ہو جائیں گے، اور جو اہل حق ہیں وہ ایک طرف آ جائیں گے، اور پھر جو ہوگا رب ذوالجلال اپنے فیصلے کر کے دکھائیں گے۔ حالات میرے بھائیوں یہی چل رہے ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں، پلٹتے چلے جا رہے ہیں۔ حق و باطل کے اس تقابل اور اس
جنگ جو چھڑنے والی ہے اس کے قریب میں ہم اتنے غافل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس ہم کو تو اپنے دنیا کی اور اپنے مال کی اور اپنے پراپرٹی کی پڑی ہوئی، کسی کو کوئی لینا دینا نہیں، نہ کوئی دنیا پہ نظر رکھنے کے لیے تیار ہے، نہ یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھنے کے لیے تیار ہے، اور نہ یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ آگے جا کے آخر ایمان والوں کا، ایمان کا اور ہماری نسلوں کا کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، ایک زمانہ تھا اسی ہندوستان کی سرزمین کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور محبت کے خلاف اگر کہیں سے بھی ایک بیان آتا تو مسلمان اتنی طاقت اور ایسا پاور اپنے اندر رکھتے تھے کہ ہندوستان کو جلا کے رکھتے تھے۔ اتنا نقصان حکومتیں مجبور ہو جاتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا اس کو گرفتار کرنے پر، اور مسلمانوں کو ان کے مذہب کے تحفظ کی اور اسی طریقے سے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تحفظ کی ذمہ داری لینے پر۔ لیکن آج تو مسلمان ایک نہتی بیچاری قوم بن کے دنیا میں جی رہی ہے، نہ ان کو رب کی جانب سے سپورٹ ہے، نہ حکومتوں کی جانب سے سپورٹ ہے، نہ خود ان کا اپنا مالیہ اتنا مضبوط ہے، نہ تجارتیں مضبوط ہیں، نہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں کسی قسم کی محبت ہے۔ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے چار کونوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ وقت آئے گا اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ ہماری بھی مدد کرے گا، یاد رکھیے اس کو اچھی طریقے سے۔ اللہ اپنے دین کی مدد فرمائے گا۔ جو اپنے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ ورنہ یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیا بس خدا اس کی حفاظت میں ہمیشہ کے لیے آ گیا، نہیں۔ یہاں رب ذوالجلال کے کچھ اصول اور ضابطے، کچھ قوانین، اس کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ جو اس کے مطابق چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس سے ہٹے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ آج دیکھیے کیا سے کیا حالات آ رہے ہیں، کیسے کیسے ویڈیوز آ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر علن اعلان، کھلے عام اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن ہم مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں ارے حکومتیں ہماری نہیں، فوج ہماری نہیں، پولیس ہماری نہیں، میڈیا ہماری نہیں، عدالتیں ہماری نہیں۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا بھی ہماری نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، ایک اللہ ہمارا ہو جائے ویسے کافی، ایک اللہ ہمارا ہو جائے ویسے کافی۔ اگر اللہ ہمارا نہ رہا، ساری دنیا، ساری ٹیکنالوجی، ساری فوج، عدالتیں، میڈیا، سب کچھ رکھ کر بھی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر اللہ کسی کے سپورٹ میں ہے، کسی کی مدد میں ہے، دنیا کی کوئی طاقت بھی نہ رہے، لیکن ضرور بھی ضرور وہ قوم سر اٹھا کر ہی رہتی ہے، اور اللہ ان کو اٹھا کر ہی رکھتا ہے۔ بہت دور جنگ بدر تک جانے کی ضرورت نہیں، ابھی اسی سال کے چند مہینوں پہلے کی نظر ڈالیا افغانستان پر، کون سی عدالت تھی، کون سی میڈیا تھی، کون سی فوج تھی، کون سی طاقتیں تھی، کیا تھا ان کے پاس؟ سپر پاور ان کے مقابلے میں آیا تھا۔ نئی نئی ٹیکنالوجی کے دعوے کرنے والے، عجیب و غریب قسم کی طاقتیں رکھنے والے وہاں پر آئے تھے۔ کب سے آ رہے ہیں؟ 30 سال کا عرصہ ہو گیا، ٹکر کھاتے کھاتے، مقابلہ کرتے کرتے۔ کن لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے؟ کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کچھ نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، ان کے یہاں کی اپنے ان کے ہتھیار بھی ڈھنگ کے نہیں تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، بڑا سا بڑا سپر پاور اقوام متحدہ کا جو ہیڈ ہے وہ ماہر خانی کے ساتھ دم دبا کے وہاں سے بھاگ رہا ہے۔ کون سی طاقت تھی ان کے پاس؟ اب تو کم سے کم ہم مسلمانوں کو ہوش کے ناخن سنبھالنا چاہیے۔ اس قوم کے پاس دنیا کی طاقتیں نہیں،
اللہ کی طاقت تھی ان کے ساتھ. وہ کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ نبی کے ماننے والے تھے، وہ اپنے نبی کو فالو کر رہے تھے. آج ہم اپنے نبی کے نام پر اپنے خواہشات کو فالو کر رہے ہیں، اپنی نفسانیات کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور نبی سے تو کوئی لینا دینا ہی باقی نہیں رہا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم لوگ تم سے پہلے کی جو قومیں گزرے گی، یہود و نصارہ، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، بالش ہاتھ کر کے تم ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لایا ہوا دین تھا، آپ کی جو پیاری پیاری سنتیں تھیں، اور آپ کے بتائے ہوئے جو پیارے پیارے طریقے تھے، جو احکامات تھے، ہم نے سب کو پیچھے ڈال دیا، اور یہود و نصارہ جس طرف اشارہ کرتے جا رہے ہیں ہم اسی قوم کی طرف جا رہے ہیں. جو قوم کتے پالنے والی ہے، جو قوم نبی کے جانی دشمن ہیں، جو قوم خنزیر کا گوشت کھانے والی قوم ہے، اور اپنے بستروں میں کتوں کو لے کر سوتی ہے، ہماری اور ہمارا نوجوان معاشرہ ان کے جیسا چہرہ تو بنانا چاہ رہا ہے، ان کے جیسے سر تو رکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن اپنے نبی کے سنت پر کوئی آنا چاہ ہی نہیں رہا ہے. میرے بھائیوں، کتوں کی سے محبت رکھنے والی قوم کے ساتھ اور خنزیر کا گوشت کھانے والی قوم کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور اسلام کے جانی دشمنوں کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر ایسی محبت ہے تو وہ نبی کا نام لٹکانے سے کیا ہونے والا ہے؟ صرف ہم درود لکھ کے لٹکا دیے، کلمہ لکھ کے لٹکا دیے، کتبے لگے ہوئے، مکہ مدینہ کی فوٹوਆਂ لگی ہوئی ہیں. میرے بھائیوں، اگر اتنا ہی صرف کرنا ہوتا تو صحابہ اتنی مشقتیں برداشت نہیں کرتے تھے. کیسی مشقتیں آئی، کیسے ان کو جھیلنا پڑا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہندا، وہ جو ان کا وحشی درندہ جس نے ان کو قتل کیا تھا حالت کفر میں، جسم کا ایک ایک پرزہ نکال کے ہار بنا دیا تھا، اور ہندا اس کا ہار اپنے گلے کے اندر ڈال لی تھی. میرے بھائیوں، مذہب اسلام کی خاطر وہ تو ایسی مشقتیں برداشت کر کے گئے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں جا رہے ہیں، ایک صحابی آئے اور اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو، جو گود کا بچہ ہے، وہ لا کر دیے کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں سب کے سب چلے گئے ہیں، سب کے سب ایک بعد دیگر شہید ہو گئے، میں تو میدان جنگ میں نہیں آ سکتی ہوں، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، یا رسول اللہ اس کو آپ جنگ میں لے جائیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے فلانی، تو کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بچہ میرے لیے جنگ میں کس کام آئے گا؟ اس کو سنبھالنا خود میرے لیے دوہری مشقت ہو جائے گی. دیکھیے، وہ ماں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتی تھی، وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، اس میرے بچے کو آپ ڈھال کے طور پر استعمال کیجئے. اگر کوئی دشمن آپ کی طرف تیر پھینکے اور آپ کے پاس ڈھال نہ ہو تو میرے بچے کو آپ لگا دیجئے. وہ تیر میرے بچے کو لگ کے میرا بچہ شہید ہو جائے، یہ میرے لیے گوارا ہے، لیکن میں آپ کے جسم پر ذرا سی آنچ بھی آنے کے لیے مجھے برداشت نہیں. میرے بھائیو، یہ تھی محبت. یہ وہ عورتیں ہیں صحابیات کی، اللہ نے ان کی وجہ سے یہ دین ہم تک لایا. اور آج ہم سوچ رہے ہیں صرف کتبے لٹکا دیے اور کلمہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا کلمہ زبان سے صرف ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، دل میں اس کی کوئی وقت اور عظمت نہیں. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ خدا کی غیبی مدد ہمارے ہاتھوں میں آئے، خدا غیبی مددوں سے ہمارے کاروبار میں ترقیات نصیب کرے گا، اور خدا غیبی طریقے سے ایسی ملازمتیں دلوائے گا. میرے بھائیو، یہ سب خام خیالی کی باتیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں. جب تک مسلمان کامل طریقے سے مسلمان نہیں بنے گا، جب تک مومن کامل طریقے سے ایمان اللہ اور اس کے رسول پر نہیں لائے گا، میرے بھائیو، جب تک خدا کی ذرا برابر بھی کوئی مدد نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں ارشاد فرمائے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھو، تم کو بالادستی، تم کو فوقیت، پوری دنیا کے اندر تم کو غلبہ جو ملنے والا ہے، وہ غلبہ طاقت سے نہیں، ہتھیار سے نہیں، عدالتوں سے نہیں، فوج سے نہیں، پولیس سے نہیں، میڈیا سے نہیں، ایمان سے ملنے والا ہے. تم اپنے ایمان کو بچا لو، تم اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنے رب پر یقین تو لے آؤ، اپنے رب کو رب تو مانو کم سے کم.
اپنے نبی کو اپنا آئیڈیل تو بناؤ اپنی زندگی کے اندر. دنیا میں سب سے زیادہ بلند قوم تمہاری ہوگی. میرے بھائیوں، یا علی وجہ البصیرت میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اگر کوئی مسلمان آج اس حالت میں ڈر رہا ہے کہ ارے ہم کیا کر سکیں گے، ساری طاقت ان کے پاس، ساری فوج ان کے پاس، ساری کی ساری عدالتیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، ہم حق کی بات نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی مومن اس طریقے سے ڈر رہا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے یہاں اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. رب ذوالجلال پر بھروسہ چاہیے، رب ذوالجلال پر اعتماد چاہیے. میرا رب ہے جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے. آج میرے بھائی حالت ایسی ریورس آ رہی ہے اتنی تیزی کے ساتھ کہ مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ ارے ہم اپنا نام بدل کر غیروں کا نام اپنا رکھ لیں. اتنا ٹینشن ہی کیوں؟ چلو یہاں سے وہاں چلے جائیں گے. یہ رب ذوالجلال کی آزمائشیں، ہوگا کچھ نہیں. اللہ صرف ڈر ڈال کے آزماتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ کرنے کے لیے. اور آج دیکھیے کتنے تیزی کے ساتھ لوگ ارتداد میں چلے جا رہے ہیں. انتہائی تیزی کے ساتھ ارتداد، مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں. چاہے جو مذہب اختیار کر لو، بس مسلمان نہ رہو. اور جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ نکل کے جا رہے ہیں. عورتیں، مرد تو مرد، عورتوں تو پوچھو مت وہ حساب سے جا رہے ہیں. اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، حالات بڑے خطرناک چل رہے ہیں. سنبھلنے کی ضرورت ہے، سنبھالنے کی ضرورت ہے. دنیا کو ہم بنانے کے لیے جتنی فکریں کر رہے ہیں، اگر ہم ان حالات کو نہیں سمجھیں گے، ایک نہیں ہوں گے اور اپنے رب کو رب نہیں مانیں گے، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ یہ ممالک ان ممالک کی طرح ہو جائیں گے جو پچھلے زمانے میں بخارا اور سمرقند کے. امام بخاری علیہ الرحمہ جس مسجد میں بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے، اس مسجد کا حوض اتنا بڑا تھا کہ حوض پر بیٹھ کر 2000 مصلی وضو کر سکتے تھے. اب سوچیے مسجد کتنی بڑی تھی. اور آج اللہ حفاظت فرمائے وہ مسجد چرچ میں بدلی ہوئی. امام بخاری تھے، وہ بخاری کا درس دے رہے تھے. صح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی. ایسے ایسے اولیاء، وہ زمین اپنے پیٹ کے اندر ایسے اسی اولیاء کو رکھی ہوئی ہے. لیکن میرے بھائیوں، قوم جب تک ان اولیاء کی باتوں پہ رہی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہی. جب قوم ان کو چھوڑ دی، عیسائی قوم وہاں پر آئی ابتدا میں، اور وہاں لوگوں کے پاس سے زمینیں خریدنا شروع کی. علماء بہت بتائے، چیخ کے بتائے، بول کے وہ دنیا سے گئے کہ اپنی زمین مت بیچو. مسلمانوں کو دو، اگرچہ کہ کم پیسہ لے لو، ہر اچھی بات نہیں، لیکن اپنے ملک کو بچانا چاہ رہے، زمین مت بیچو. اسلامی ملک تھا، لیکن وہ زمین بیچتے گئے. آج حالت یہ ہے، جس مسجد میں امام بخاری بیٹھ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر احادیث لکھے تھے، پڑھائے تھے، جو وہاں سے ہم تک آئے ہیں، آج اس مسجد کے اندر کلمہ پڑھنے کے لیے مسلمان ترس رہا ہے، لیکن پڑھ نہیں سکتا ہے. میرے بھائیوں، ابھی یہ ملک اس امت مسلمہ کے ہاتھوں میں ہے، ابھی نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے. اگر سنبھال لیے تو سنبھال لیے، ورنہ اللہ حفاظت فرمائے ایک وقت وہ آئے گا، نسل کلمہ پڑھنا چاہے گی لیکن پڑھ نہیں سکے گی. سنبھلیے، اپنے آپ کو سنبھالیے، اختلافات کو چھوڑ دیجیے. ذرا سی بات پہ لڑ رہے ہیں، گلی کے کتوں سے بدتر ہو رہی ہے حالت. اللہ حفاظت کے فیصلے فرمائے. میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات، اور رتبہ کوئی چیز نہیں، کام کرنا ہے. کام ٹائٹل کس کام کا ہے اگر کام نہ ہو؟ کس بات کا؟ آگے آئیے، جوڑیے کسی طریقے سے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کام کرے گی، وہ دعوت و تبلیغ اپنے حساب سے جو کر رہی ہے،
اگر اس سے اتفاق نہیں کسی کو تو ضروری نہیں اتفاق مت کریے آپ، ہر اچھی بات نہیں، آپ کچھ کام شروع کیجیے۔ ہم آئے نہیں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے، کچھ تو کریے میرے بھائیوں۔ ہرگز یہ سوچ کر مت بیٹھیے کہ یہ کام صرف علماء کرنے والے ہیں۔ ارے نہیں، اللہ میدان محشر میں آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے علماء کیا کیے تھے، آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیا کر کے آئے، آپ کیا کیے تھے اپنے نبی کے خاطر، اپنے نبی کے دین کے خاطر۔ کوئی ضروری نہیں پورے اقوام عالم کے بارے میں آپ سوچیے، اپنے گھر کے بارے میں سوچیے، میرا گھر کیسے نمازی بن جائے، میرے گھر کی عورتیں کیسی نیک بن جائے، میرے بچوں کو کیسے کلمہ یاد ہو جائے، اور میرا بچہ کیسے 5 وقتہ نماز کا پابند بن جائے، میرے محلے کی مسجد کیسے آباد ہو جائے، اور میرے خاندان کے اندر کیسے اتحاد و اتفاق آ جائے۔ بس اتنا تو سوچیے، کم سے کم اتنا تو سوچنا میرے بھائیو لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور کیا کیا حالات اس وقت آ رہے ہیں، اور ہم کیسی کیسی غفلت میں جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی، سمجھنے کی، منصوبہ بندی کی، پلاننگ کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جیسے اپنی دنیاوی لائن سے آگے بڑھنے کے لیے منصوبہ کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، ضرورت ہے کہ دینی لائن سے بھی کچھ آگے بڑھنے کی ہم فکریں کریں، کوششیں کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آگے بڑھنے میں ہماری مدد فرمائیں، اور ہماری نسلوں کے اندر راسخ ایمان اور مضبوط طاقتور مومن اللہ ہماری نسلوں کے اندر جاری رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔